جیسے ہمارے یہاں کے بہت سارے رواجات ہیں، شادی کے موقع پر دلہے کو انگوٹھی دینا ضروری ہے سونے کی، یہ رواج ہے ہمارے یہاں۔ دلہن بھی لے جاتا ہے، پھر دلہن کی جانب سے انگوٹھی بھی لے جاتا ہے، اور مہر میں دیتا ہے 2000 5000، دیگ بھی چاہیے اس کو کھانے کے لیے۔ یہ کون سا حق ہے؟ موگا کھڑی کے نام سے مستقل کپڑے لیے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں، یہ کون سا حق ہے؟ یہ سارے حق ہے جس کو انسان حق سمجھتا ہے وہ لیتا ہے، مال غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے، کیونکہ مال مزین کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقی حالت بھی تو ہمیں سمجھائی ہے کہ اس کے پیچھے کڑواہٹ ہے، دیکھنے میں میٹھا ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کے پیچھے کڑواہٹ ہے، یہ غلط راستے ہیں۔ ان غلط راستوں کے ذریعے سے پھر امت میں اس طرح کے خودکشی کے واقعات پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ یہ غلط راستہ ہم نے مال حاصل کرنے کا اختیار کیا، اس کے ذریعے سے یہ اس طرح کی وبائیں چلتی ہے، ہلاکت کے راستے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ نہیں سمجھایا ہے لیکن کہ حالات سے دوچار ہو کر ہم اپنی قیمتی جان کو ہلاک کر دیں، اللہ نے یہ نہیں سمجھایا ہم کو۔ جان بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز۔ دنیا میں انسان کی باڈی کا ہر حصہ سمجھا گیا، انسان کی باڈی کے ہر حصے کو ناپا گیا، انسان کی باڈی پر آنے والے حالات جس کو بیماریاں کہتے ہیں اس کو سمجھا گیا، اس کو ناپا بھی گیا۔ بخار آتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا بخار ہے، اس کو ناپا بھی جاتا ہے۔ بخار ہے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو بخار ہے۔ کھانسی ہے اس کو سمجھا گیا، کھانسی کے سبب کو سمجھا گیا۔ ہر ایک کا مشین ہے، سب کچھ ہے، لیکن روح اور جان ایک ایسی چیز ہے، آج تک اتنی ساری ترقی کے باوجود بھی کسی بھی انسان نے اس کا تھرمامیٹر یا کسی بھی انسان نے اس کے آنے کا راستہ یا کسی بھی انسان نے اس کے جانے کا راستہ نہیں سمجھا۔ روح کس طرح بدن میں آتی ہے، کس طرح بدن سے نکلتی ہے، کسی سائنسدان نے ایسا کوئی مشین نہیں بنایا ہے۔ پاؤں نقلی مل جائے گا، ہاتھ نقلی مل جائے گا آپ کو، روح بنائی کسی نے؟ اتنی قیمتی چیز، اتنی نایاب چیز جس کو انسان نہیں بناتا، جس کو اللہ خود اوپر سے دیتے ہیں، اوپر سے۔ بدن کو مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے اس کو روح اور جان دی۔ وہ قیمتی چیز کو اتنے سے حالات کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ سے برا پیغام گیا، اچھا پیغام نہیں گیا، برا پیغام گیا۔ امت کی عورتوں نے اس کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے مستقل اس طرف دوڑنا شروع کیا کہ اگر ہم پر شوہر کی جانب سے کوئی حالات آئے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی جان کو ہلاک کر دو۔ غلط میسج ہے، اللہ نے اس لیے جان نہیں دی ہے۔ یہ جان تو ایک قیمتی چیز ہے، اسی لیے اسلام میں جان کو ہلاکت میں ڈالنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے روکا گیا ہے۔ مثال کے طور پر شراب پینے سے روکا گیا، کیونکہ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اس کی عادت ہو جاتی ہے وہ عادت اس کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم ہلاک ہو جاتا ہے شراب پینے والے کا۔ اگر انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج خود اپنی بیماری کا کیا بھی اور امت کو رہنمائی فرمائی کہ اپنی بیماریوں کا علاج کروائے۔ تداؤ، بیماری کا علاج کرو، اس لیے کہ بیماری کا علاج نہیں کیا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی جان ہلاک ہوگی۔ جان کو ہلاک کرنے کی طرف لے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ کیوں روکا ہے؟ اس لیے کہ جان ایک قیمتی چیز ہے جو اللہ کی ایک دین ہے، ایک عطیہ ہے،
اس عطیے کو گنوایا نہیں جائے گا. راستے بتائے ہیں، حالات آئے تو راستے بتائے. اگر انسان اتنا فقیر ہو جاتا ہے، اتنا محتاج ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے پاس کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، تو اسلام نے یہاں تک اپنی جان بچانے کی اجازت دی ہے کہ وہ خنزیر، کتا، اس کا گوشت بھی کھا کر اپنی جان کو بچا لے. کس کا گوشت؟ خنزیر کس کو کہتے ہیں؟ سور کو، بھونڈ کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بچوں کی زبان سے سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ اس کا جس نے بھی نام لیا 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے. ایسا بچے کہتے ہیں. تو ایسا مشہور ہے ہماری سماج میں. اس کا نام لینا بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن میں نام لیا گیا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. انسان کی جان اگر ہلاک ہوتی ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے جان ہلاک ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ سور کا گوشت کھا کر اپنی جان کو بچا لے، وہ کتے کا گوشت کھا کر اپنی جان کو بچا لے. تو جان بچانے کی اتنی اہمیت شریعت نے جب دی ہے تو میرے دوستو چھوٹے سے حالات کی وجہ سے